اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث سلمة رضي الله تعالى عنها وأحمد بن حنبل رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشی وأصحابه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ سب سے پہلے جب میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی ہجرت کی تو انہوں نے ہجرت فرمائی مکے سے حبشہ کی طرف، کیونکہ اس زمانے میں حبشہ میں جو بادشاہ تھا نجاشی وہ بہت بڑا عادل اور منصف اور رحم دل انسان تھا، تو صحابہ اس ملک میں گئے کہ تاکہ چند دن زندگی کے سکون سے گزر جائیں. لیکن قریش مکہ کو جب پتہ چلا کہ بھی اب صحابہ جو ہیں وہ حبشہ میں پناہ لے رہے ہیں تو قریشیوں نے بہت بڑے ہدایہ جمع کیے اور اپنے سرداروں کو بھیجا بادشاہ کے پاس کہ یہ غلام لوگ ہیں اور ہم سے بھاگے ہوئے ہیں اور یہ بڑے فتنہ پرور لوگ ہیں، تمہارے ملک میں بھی فساد کریں گے، لہذا ان کو پھر ہمارے حوالے کرو اور ان کو مکہ واپس کرو. تو جب یہ وفد ملا ان سے اور انہوں نے جا کے اصحاب رسول کی شکایت کی تو بادشاہ نے کہا بھئی اس طرح تو فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یک طرفہ بات سن کے ایک حکم جاری کر دوں. بہرحال میں ان کو بھی بلاؤں گا، آپ کی بات بھی میں نے سن لی ہے، ان کی بات بھی میں سنوں گا اور اس کے بعد جو حق ہوگا وہ میں فیصلہ کروں. تو بادشاہ نجاشی نے معلوم کیا اور ان کو بلایا تو ان وفد کی قیادت کی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت جعفر جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی. تو جب بادشاہ نے اپنا دربار بلایا اور مسلمانوں کو بلایا اور صحابہ کو بلایا اور ان سے سوالات کیے، سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صحابہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیے. تو آخر میں اس نے کہا کہ آپ کے پیغمبر اور آپ کا دین اسلام جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ نجاشی جو ہے وہ عیسائیت کی طرف مائل تھا. تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ سورت مریم کی تلاوت. تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر قرآن پڑھ رہے تھے تو نجاشی رو رہا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور اس پر اللہ کے قرآن نے بہت اثر فرمایا
اور اس کے بعد اس نے قریش سے کہا کہ دیکھو بھائی تم جاؤ، یہ لوگ نہ مفسد ہیں نہ یہ لوگ بھگوڑے ہیں، یہ لوگوں نے ہجرت کی ہے اور میرے ملک میں پناہ لی ہے، لہذا میں ان کو پناہ دیتا ہوں اور ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی آدمی ان کو نہیں چھیڑ سکتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے پھر یہ نجاشی جو ہے مسلمان ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام نصیب کیا، اور پھر یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے جس کو یہ شرف بھی ملا کہ جب بی بی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا آپ مطلقہ ہوئی، نکاح سے فارغ ہوئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خط لکھے نجاشی کو۔ ایک خط میں آپ نے اس کو دعوت اسلام دی کہ اسلام قبول کر لو، اسلم تسلم، کہ دین اسلام کے علاوہ اب کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آسمانوں سے اتریں گے تو دین اسلام کے ہی اتباع کریں گے، وہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اب اللہ کا فیصلہ ہے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ کے دین اسلام کے سوا اب کوئی مذہب، کوئی دین سابقہ یا آنے والا کوئی دین جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں اگر قبول ہے تو صرف دین اسلام ہے۔ اور دوسرے خط میں حضور پاک نے فرمایا کہ تم میرے نائب بن کر، وکیل بن کر ام حبیبہ کا نکاح جو ہے وہ میرے ساتھ کر دو۔ تو نجاشی کی قسمت تھی، خوش قسمتی تھی کہ خطاب ملا سرکار دو عالم کا، تو وہ اسلام بھی لے آیا، اور اس نے بی بی ام حبیبہ کا نکاح بھی حضور پاک سے کیا، اور حق المہر بھی اپنی طرف سے، اور ساتھ خادمہ اور کنیزہ اور بڑے اعزاز، بڑے اکرام اور بڑے شان اور توقیر سے بی بی ام حبیبہ کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ لیکن خدا کی شان ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں فعال لما یرید، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ یعنی حالانکہ بادشاہ تھا، اس کا حبشہ سے مدینہ منورہ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ اسلام تو حضور پہ لے آئے لیکن زیارت نصیب نہ ہو، وہ مقام صحابیت کا شرف نہ پا سکا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ورنہ اس دور میں بھی بادشاہوں کے لیے ایسے سفر کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ آمنا برسول اللہ، حضور کے خط مبارک بھی ایمان لے آیا، لیکن تابی رہا کہ صحابہ کی زیارت تو نصیب ہوئی لیکن حضور کی زیارت نصیب نہ ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے نجاشی کہ جب نجاشی فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلا کے فرمایا کہ ان اخاکم النجاشی مات بالحبشہ، کہ اسی وقت اللہ نے اطلاع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی جو ہے وہ حبشہ میں فوت ہو گئے ہیں۔ اور یہ وہی خوش قسمت آدمی ہے جس پہ غائبانہ جنازہ پڑا حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی سے بعض ائمہ کرام نے جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان دوسرے ملک میں فوت ہو جائے تو اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فی قول، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، غائبانہ جنازہ جو ہے یہ خصوصیت تھی، یہ نجاشی کی بھی خصوصیت تھی اور سرکار دو عالم کی بھی خصوصیت تھی کہ اللہ نے اس کے بارے میں حضور کو خبر دی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم جنازہ پڑھ رہے تھے تو ہم ایسے محسوس کر رہے تھے کہ گویا ہمارے سامنے جنازہ موجود ہے۔ اس کے بعد حضور نے پھر کسی صحابی کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا، حالانکہ کئی صحابہ شہید ہوئے اور حضرت جعفر جیسے صحابہ شہید ہوئے،
اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر فرمائی گئی، لیکن کسی اور صحابی کا جنازہ پڑھنا ثابت نہیں۔ اسی طرح جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے تو سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طاقت دی، آپ نے مرتدین سے قتال کیا، منکرین زکوٰۃ سے قتال کیا، مسیلمہ بن الکذاب جھوٹے مدعی نبوت سے قتال کیا، اور آپ کے دور میں اسلام بڑی وسعت سے پھیلا، لیکن کسی نے سیدنا ابو بکر کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب کے لیے حکم ہوتا تو صحابہ کا مقام تو نجاشی سے بہت بلند ہے، اور صدیق اکبر کا مقام جو ہے وہ تو بہت بلند ہے، سیدنا عمر عثمان کا مقام جو ہے بہت بلند ہے، سیدنا علی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن پھر امت نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا ہے؟ تو اس لیے بہرحال تمام ائمہ کرام کا جو تحقیق ہے یا اجتہاد ہے، یاد رکھیں وہ مجتہد ہیں، اگر کسی مسئلے میں ان سے غلطی بھی ہو جائے تب بھی اللہ ان کو ایک اجر تو دیں گے، لیکن اگر وہ ثواب کو پہنچیں گے تو ان کو 2 اجر ملیں گے۔ تو لہذا مجتہدین کی کوئی بات جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اور ثواب سے خالی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے انسان بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی اناد کے، بغیر کسی حقد کے تمام ائمہ محدثین اور تمام ائمہ فقہا سے محبت کرے، اور جب بھی ان کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہم اجمعین، اور ان کی محنتیں، ان کی خدمت اسلام اور ان کا خدمت دین جو ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ باقی یہ اختلاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اب دیکھیں کہ اگر منزل مقصود ہمارا کعبہ ہے، اگر کوئی بندہ باب السلام سے داخل ہو، کوئی بندہ باب العمرہ سے داخل ہو، کوئی بندہ باب الفتح سے داخل ہو، کوئی بندہ جو ہے وہ باب ام ہانی سے داخل ہو، کسی سے بھی داخل ہو، لیکن مقصد کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کا حصول۔ اسی طرح اگر کسی نے فقہ حنفیہ کو سامنے رکھا، یا شافعیہ کو سامنے رکھا، یا فقہ حنبلیہ کو سامنے رکھا، یا فقہ مالکیہ کو سامنے رکھا رحمت اللہ علیہم، تو ان سب کا مقصود کیا ہے؟ اتباع محمد الرسول اللہ، اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ لیکن بات اتنا ہوتی ہے کہ میں نے آخر جس استاد سے پڑھا ہے تو میں اپنے استاد کو زیادہ عزت دوں گا، زیادہ مقام دوں گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں دوسرے علماء کی توہین کروں یا دوسرے علماء کے بارے میں میرے دل میں بغض ہو، کیونکہ تمام لوگوں کا مقصود جو ہے وہ اتباع ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا ہے، ایسا قبول دیا ہے کہ فقہا کا اتنا بڑا بلند مقام ہے کہ حضرت اعمش جیسا محدث رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، کہ اے فقہا اللہ تمہاری قبروں پہ رحمت کرے۔ بھئی ہم تو صیدلی ہیں، ہمارا کام تو دوائیں جمع کرنا تھا، لیکن علاج کرنا جو ہے وہ فقہا کا کام ہے کہ ان حدیثوں سے مسائل کا استنباط، مسائل کا استخراج اور امت کے لیے جو دین میں احکام ہیں وہ اکٹھے کر کے پیش کریں۔ اس لیے ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھئی ہمارے ذمہ تھا حدیثوں کا جمع کرنا، ائمہ جرح و تعدیل کے ذمہ تھا کہ نکھار دینا کہ راوی کون ہے۔ تو یہ سب سے بڑا شرف ہے امت اسلام کا، اور کسی کو نہیں ملا ہے کہ جنہوں نے 50,000 روات کے احوال کو قلم بند کیا ہے، یعنی 50,000 راوی جن لوگوں نے حدیث کی روایت کی ہے ان کے احوال کو جمع کیا اور ایک ایک کے بارے میں تحقیق کی۔ اور کبھی خدا کی قدرت ہے ایک نام کے کئی بندے ہوتے ہیں، جیسے ابان نام کے 10 راوی ہیں حدیث کے، تو اب جہاں لفظ ابان آ جائے گا تو کیا پتہ لگے گا آپ کو کہ کہاں سے روایت ہو رہی، یہ کون سا ابان ہے جو روایت کر رہا۔ اسی طرح سفیان ہیں تو حضرت سفیان ثوری بھی ہیں، حضرت سفیان ابن عیینہ بھی ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح صحابہ میں بھی ایک نام ہے، عبداللہ نام ہے،
لیکن عبداللہ ابن عمر بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں رضوان اللہ علیہم، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، تو یہ عبادلہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب یہاں ہر سند کے ساتھ اگر وضاحت نہ ہو تو پھر یہ علماء اور اصحاب جرح و تعدیل کا کام ہے، وہ ڈھونڈیں گے کہ یہ کون سے صحابی ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو گیا صحابی ہے تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ الصحابۃ کلھم صدوق وعدول رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ صدیق ہیں، ابو بکر جو ہیں وہ صدیق اکبر ہے، ورنہ تو سارے صدوق ہیں، سارے صدیق ہیں، سارے عدول ہیں، سارے شان والے ہیں، لیکن افضل بعد رسول اللہ اور افضل فی الخلق جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر ہیں، اس کے بعد سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان و علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے یہ بحث کی، اور اس بات سے یہ بھی تائید ہو گئی کہ جب ہجرت ہوئی ہے حبشہ میں تو میرے آقا کہاں تھے؟ مکہ میں تھے، تو صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ سورت کہاں اتری؟ مکے میں اتری، یعنی یہ سورت مکیہ ہے، نزلت قبل الہجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دور میں 2 ہجرتیں ہوئیں، الہجرت من مکہ الی الحبشہ، اور بعض صحابہ پھر حبشہ سے واپس آ گئے، واپسی کے بعد پھر ہجرت کی حبشہ، اور پھر انہوں نے ہجرت کی من الحبشہ الی المدینہ المنورہ، اور بعض صحابہ جو ہیں انہوں نے ایک ہجرت کی من مکہ الی المدینہ المنورہ، اور سیدنا ابو بکر کو یہ شرف ملا کہ وہ سفر میں بھی، حضر میں بھی، غار میں بھی اور مزار میں بھی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ وہ صورت مریم ہے، اور اسی پہ غور کریں، اگر آج بھی پوری دنیا کی امت عیسائیت، آج بھی دنیا میں جو مسیحیین ہیں یعنی حقیقتاً، ورنہ جو بے دین ہو گئے جنہوں نے مذہب چھوڑ دیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین عیسیٰ کیا ہے، ان کے آگے تو رونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر دین عیسیٰ کا صحیح معنی میں کوئی پیروکار ہے تو اس کو تو سب سے پہلے قرآن پہ ایمان لانا چاہیے، کیونکہ میرے آقا کی خوشخبری دینے والے کون تھے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، فَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، یعنی بشارت دینے والے بھی عیسیٰ ابن مریم، اور پھر آسمانوں سے اتر کے تصدیق کرنے والا بھی عیسیٰ ابن مریم۔ تو جس پیغمبر کا مبشر بھی عیسیٰ ہو اور جس پیغمبر کا مصدق بھی عیسیٰ ہو، تو قوم عیسائیت کو تو غور کرنا چاہیے کہ اسلام تو تمہارے قریب ہے، اسلام تو تمہیں بلا رہا ہے، اور پھر یہ شان اسلام کی ہے کہ ہم سیدنا عیسیٰ ابن مریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور سیدنا موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، صرف ایمان نہیں، نعوذ باللہ وہ تو گستاخ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی شان میں جو انہوں نے حفوات نکالے ہیں، نعوذ باللہ وہ تو ان کو پیغمبر تو بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ تو یوسف النجار کی غلط اولاد ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہودی حضرت عیسیٰ پہ تہمت لگاتے ہیں، بی بی مریم پہ تہمت لگاتے ہیں، ان سے تو دوستی ہے، اور مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، جو بی بی مریم کو صدیقہ مانتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو روح اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اولو العزم من الرسل مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حی یرزق فی السماء مانتے ہیں، ان پر جھگڑا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جب آدمیوں کے دماغوں میں دشمنی بھر جاتی ہے پر حق نظر نہیں آتا ہے، ہمیشہ اصول ہے کہ پھر ان کو دیکھا نہیں کہ دنیا میں اخباروں میں پڑھتے ہیں بیٹے نے باپ کو مار ڈالا، اب اندازہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا ہو اور باپ کو مار ڈالا۔ اخباروں میں نہیں پڑھتے ہیں نعوذ باللہ بھائی بہن کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا، باپ بیٹی کے ساتھ برا کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ تو یہ اخباریں پڑھ کے آدمی کا پاؤں زمین ہل جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جب شیطان دماغوں پہ اندھیرا ڈال دیتا ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو حق اور باطل نظر نہیں آتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے
کہ یہودی عیسائیوں سے تو مل سکتا ہے، عیسائی یہودیوں سے مل سکتا ہے، لیکن مسلمانوں سے نہیں ملتا، کیونکہ بعضهم اولیاء و بعض، کافر کافروں کا دوست بن سکتا ہے لیکن مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا وہ مسلمانوں کے دوست بنتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اے اہل کتاب آ جاؤ، تمہارے ہمارے درمیان میں تو بڑے مشترک مسئلے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائیں، اللہ کے احکام پر ایمان لائیں، تو یہ مقام جو ہے وہ مسلمانوں کو ملا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے قرآن نے ساری کتابوں کی تصدیق کی، مصدقا لما بین یدیہ، آپ سے پہلے جتنی کتابیں اتری اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ سچی کتابیں تھی، تورات سچی کتاب تھی، انجیل سچی کتاب تھی، زبور سچی کتاب تھی، صحائف ابراہیم سچے تھے، صحائف موسیٰ سچے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں سے نہیں بنتی، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ بغاوت ہے، یہ شرارت ہے، یہ قطعاً انصاف نہیں ہے، ورنہ اسلام تو اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ ٹھنڈے دل سے اللہ کے قرآن میں غور کرے، اللہ کے قرآن میں تدبر کرے، اللہ کے قرآن میں فکر کرے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن دلوں میں اتر جاتا ہے اور ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس دعا یہ کریں کہ اللہ قرآن پڑھنے کی اور پڑھانے کی، سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس یہ ہے کہ دشمن تو دشمن تھے نا، چلو کافروں کو تو چھوڑو ایک طرف رکھو، وہ تو ہمارے دشمن تھے اور دشمن تو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ لیکن دکھ جو ہے وہ اپنوں کا بھی ہے کہ اپنے لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن شریف کو چوم لیا، سینے سے لگا لیا، آنکھوں پہ رکھ لیا اور ریشمی غلافوں پہ لپیٹ کے دور اونچا رکھ دیا کہ کسی بچے کا ہاتھ نہ لگے، بے ادبی نہ ہو جائے بس۔ اور بعض لوگوں نے قرآن کو روٹی کا ذریعہ بنا لیا کہ تعویذ ہے تو قرآن سے، فال نکالنی ہے وہ بھی قرآن سے، مردے کو بخشوانا ہے وہ بھی قرآن سے، ختم صغیر پڑھنا ہے وہ بھی قرآن سے، ختم کبیر پڑھنا ہے وہ بھی قرآن سے، کل خانی شریف وہ بھی قرآن سے۔ انہوں نے قرآن کو اس کے لیے رکھ دیا، لیکن نہ قرآن پہ ایمان لائے اور نہ قرآن کو اپنا حاکم بنایا، حالانکہ قرآن پاک نے تو واضح کر دیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے، اس کے حکم پہ نہ چلے، وہ تو کافر ہے۔ تو اب خود اندازہ کریں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے۔ آپ اس بات کو چھوڑا کریں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، مولوی مکی کیا ہے، منظر الی ما قال، یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے۔ ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے غور کریں، آج ہمارے ملک میں مسلمان جو ہیں 100 میں کتنی % ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے؟ ٹھنڈے دل۔ اب دیکھیں نا جی، بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتے ہو جی ہم کیا کریں، مولوی لڑاتے ہیں، مولویوں میں جھگڑا ہے، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، اس لیے ہم دین سے دور ہو گئے۔ چلو چھوڑو، جن باتوں میں جھگڑا نہ ہو وہ تو مان لو نا، جن باتوں میں مولوی لڑاتا ہے چھوڑ دو، ان کو الگ رکھ دو۔ اب اللہ کے کعبے میں مجھے بتاؤ کوئی ایک مولوی کا نام لو جو یہ کہتا ہو نماز نہ پڑھو، کسی پارٹی کا مولوی، ایک مولوی مجھے بتاؤ، ایک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تبلیغی، شیعہ، سنی، کوئی جو باقاعدہ تقریر کرے اور لوگوں سے کہے بھئی نماز نہ پڑھو، کوئی ہے دنیا میں؟ بولو ٹھنڈے دل سے کعبے میں بتائے آپ کو کوئی مولوی ملا جو کہے نماز نہ پڑھو؟ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی مولوی کا جھگڑا ہے، ٹھنڈے دل۔ اچھا، کسی ایک مولوی کی مجھے تقریر سنا دیں کہ روزہ نہ رکھو،
ایک مولوی کی مجھے تقریر دکھا دیں کہ داڑھی مڈایا کرو، صبح اٹھ کے پہلا کام یہی کرو کہ شیو کرو، اور جب مدینہ منورہ جاؤ حضور پر روضہ مبارک پہ سلام پڑھنے تو پہلے اس طرح پھروا کے جانا ہے۔ کس مولوی نے کہا؟ ایمان سے کہو، ٹھنڈے سے۔ کسی مولوی نے کہا یار؟ اچھا، کسی مولوی نے کہا زنا کرو، کسی مولوی نے کہا ڈاکے ڈالو، کسی مولوی نے کہا چوری کرو، کسی مولوی نے آپ کو کہا شراب پیو، کسی مولوی نے آپ کو کہا کہ سود کھاؤ۔ ایک مولوی دکھاؤ۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو جی مولوی لڑاتے ہیں جی، مولوی ایک یوں کہتا ہے جی، ایک یوں کہتا ہے جی، یہ کیوں باتیں کرتے؟ سیدھی بات کرو کہ جی ہمارا دل قرآن کو نہیں مانتا، ہم نام کے مسلمان تو ہیں، ہم حضور کا نام چومنے کے لیے تیار ہیں، انگوٹھے آنکھوں پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور کی سنت رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بیوی ناراض ہوتی ہے، کیا ہمیں حضور چھڑائیں گے قیامت میں؟ بیوی کو چھوڑ دیں؟ سیدھی بات کرو، سیدھی بات۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ بھائی وہ تو فروعی مسائل ہیں، ایک مولوی نے کہا امین زور سے کہو، ایک آہستہ کہو، کیا ہو گیا؟ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں، اعلیٰ اولا کی بات، زور سے کہہ دیا الحمدللہ، آہستہ کہہ دیا الحمدللہ، فرق کیا پڑ گیا؟ اچھا، بعض مولویوں نے کہہ دیا کہ قرآن پاک اٹھائیں گے، دعا مانگیں گے، تو فروعی مسائل ہیں، کوئی کفر اسلام کی تو جنگ نہیں ہے نا۔ تو اس لیے کافروں کو آپ چھوڑ دیں خدا کے لیے، وہ تو کافر ہیں، منکر ہیں، مشرک ہیں، عدو ہیں، دشمن۔ ہم جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ابھی آپ دیکھیں انشاءاللہ 1,50,000 حاجی حج پہ آئیں گے، دعا کریں اللہ سب کو نصیب کرے۔ اور اچھا ہے، شکر ہے، اس دفعہ ٹیم بھی اچھی ہے، اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ حجاج کی خدمت کی توفیق دے۔ ایک بات مجھے سمجھائیں، حج کا جب آپ داخلہ کریں گے تو کتنے مہینے قبل ہوگا؟ اب داخلے شروع ہو گئے کہ نہیں؟ ہو گئے نا؟ حج کتنے مہینے بعد ہوگا؟ بھئی اب یہ کون سا مہینہ ہے؟ جمادی الاول ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، 7 مہینے کے بعد۔ یہ 7 مہینے جو پیسہ بینک میں رہے گا، یہ سود لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا سود کتنا بنتا ہے؟ 2 ارب۔ وہ سود کس پہ خرچ ہوگا؟ حاجی صاحب پہ۔ سبحان اللہ، حج قبول۔ لبیک اللہم لبیک، اور گلے میں بینک کا تھیلا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ زمزم کا ڈبہ بینک کا ہے، اشتہار سودی ادارے کا لے کے حاجی صاحب طواف میں پھر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کون سا حج ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ ربا ایسی بلا ہے کہ کھانے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ سود کا جو ادنا قسم ہے اور ادنا گناہ ہے وہ سگی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ اب جناب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ جو ہم ڈبہ لے کے اشتہار بنے پھرتے ہیں، تعاون کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ٹھنڈے پہ اپنے
ملک سے لے کر سارے مکے میں، مینا میں، مدینے میں، عرفات میں اشتہار گلے میں ہے۔ یہ تعاون ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ تعاون خیر پہ ہو رہا ہے یا اسم عدوان پہ ہو رہا ہے؟ سودی ادارے کا ہو رہا ہے۔ حاجی کو مفت ملتا ہے اور مفت کوئی چھوڑتا ہے؟ بلا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ مفت نہیں ملتا ہے، تیرے پیسے ہیں، ان کا سود ہے۔ تیرے پیسے کو جب بینک سود میں لگاتا ہے تو تھوڑا بہت تمہارے منہ میں بھی ڈال دیتا ہے کہ یہ ہمیں بددعا کرنے کے قابل نہ رہے، بس یہ بھی تھوڑا سا آرام چکھلے پر جو مرضی ہے ہمارے خلاف کرتا رہے، الفاظ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، حضور پاک کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت۔ کیا ہم اطاعت کر رہے ہیں؟ شکل میں، لباس میں، یہ جین کی پینٹ اور کاؤ بوائے اور شرٹ اور ٹائی اور یہ لباس حضور نے پہنا، صحابہ نے پہنا؟ ٹھنڈے دل چھوڑو، مولویوں کو چھوڑو، میں تمہارا ایک ادنا بھائی ہوں، تم خود غور کرو کہ بھئی یہ جو لباس ہم پہن رہے ہیں، یہ جو شکل ہم بنا رہے ہیں، یہ جو ہم جناب ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، کرسی سے ٹیک لگاتے ہیں، یہ جو ہم جناب برگر شریف اور میکڈونلڈ شریف اور بپسی شریف اور پیپسین، ایمان سے کہو جتنے شوق سے یہاں آ کے کوکا کولا اور بپسی پیتے ہو، اتنے شوق سے کبھی زمزم پیا ہے؟ ٹھنڈے سے وہ تو 3-3 لیٹر کی بوتلیں ساتھ ہیں ماشاءاللہ کہ وہ قضا نہ ہو جائے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور وہ جناب جب اندر ہو لاکھ مرضی آئے دعائیں کرو، پیپسین اندر گئی ہوئی ہے، فکر نہ کرو۔ اس کی تحقیق بھی کیا کرو کس چیز سے بنتی ہے۔ ہمیں کیا تحقیق کرنے کا؟ جو بلا آئے ڈالو اندر، ہر چیز آئے۔ مولوی بھی تحقیق کرتا، بولو جی ہم کیا تحقیق؟ وہ بھی ماشاءاللہ قوم مدرسے کے لیے پیسہ دیتی ہے، طلبہ کے لیے دیتی ہے، ان کی گاڑیاں دیکھو، کاریں دیکھو، موبائل ٹیلی فون دیکھو، لباس دیکھو، گفتگو کے انداز دیکھو، سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی چھوٹے وزیر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ سے دعا کیا کرو۔ میں تو بس ایسے بے وقوف آدمی ہوں، آپ لوگوں کے سامنے روتا رہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ کبھی شاید میرے دل کو بھی چوٹ لگ جائے، شاید، مجھے پتا ہے ہوتا کچھ نہیں۔ اب جناب سنیں کہ انہوں نے بھی یہی صورت تلاوت کی، تو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد۔ اب مفسر فرماتے ہیں اما الکلام الحروف المتقطعۃ فقد تقدم فی اول سورۃ البقرۃ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، تو ان کے بارے میں سورۃ البقرہ میں بات ہو چکی ہے، الف لام میم، وہاں میں ساری تفصیل سے بحث کر چکا ہوں۔ تو جن علماء کو اور طلباء کو دیکھنا ہے تو سورۃ البقرہ کے اول کو دیکھ لو۔ ویسے بات یاد رکھیں کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے معنی میرا اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو پردہ غیب میں رکھا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تعویلات کی ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ قرآن اتارنے والا، جبریل لانے والا، محمد مدنی پڑھ کے سنانے والے، آمین۔ انہوں نے کہا اس سے مراد ہے جو ہے اللہ کا اسم حنان ہے، میم جو ہے اس سے اللہ کا اسم جو ہے وہ منان کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں کی ہیں، لیکن یہ کوئی باتیں کبھی نہیں۔ کیوں؟ اگر تم ایسی باتیں کرو گے
تو پھر ہر باطل فرقہ بھی باتیں کرے گا. یاد رکھو نا، اگر تم الف سے اللہ بنا سکتے ہو تو ہمارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں نے الف سے انار نہیں بنایا. تم اگر بے سے بیت اللہ بنا سکتے ہو تو وہ تمہیں بے سے بلی بھی بنا سکتے ہیں. تم ہے سے حق کہہ سکتے ہو تو وہ ہے سے حقہ بھی کہہ سکتے ہیں. تم کاف سے کعبہ پڑھاتے رہو وہ تیرے بچوں کو کاف سے کتا پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. مسلمان کا بچہ ہے نا. لیکن انگریزی قاعدہ وہاں انہوں نے کہا ایپل، ان نے کہا ایپل نہ رکھو، چلو انار بنا دو. انہوں نے کہا ڈاگ، انہوں نے کہا ڈاگ شاید جلدی ہضم نہ ہو، بھاری لفظ ہے، کتا لکھ دو. نقل اسی کی کرنی ہے، وہ جو روحانی باپ ہے ان کا. قاعدہ بھی ان کا اور زبان بھی اس کی. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرو. اس لیے اب دیکھیں کہ بعض باطل فرقوں نے اسی حرف کو بھی بگاڑا ہے. کاف ہا یا عین صاد. انہوں نے کہا کاف سے کربلا مراد ہے. ہماری برادری کھڑی تھی نا، انہوں نے کہا تم بنا سکتے ہو تو ہم کیوں نہ بنائیں. میں نے کہا اگر تم جوڑ لگا سکتے ہو ہم بھی لگا سکتے ہو. کاف سے کربلا، ہا یا سے ہلاکت یزید، عین سے عطش حسین اور صاد سے صبر حسین. دیکھو انہوں نے جوڑ لگا دیا کہ نہیں. تم اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا جوڑ نہ لگاتے، وہ اذان میں کبھی جوڑ نہ لگاتے. تم نے اذان پہلے اتنی بڑھا دی، انہوں نے اندر بڑھا دی. اگر تم حضور کی اور بلال کی اذان پہ رہتے تو کوئی باطل جرت نہ کرتا اذان میں اضافہ کرنے کی. جب تم کرو گے تو پھر لوگوں کو کیوں چیختے ہو کہ وہ نہ کریں؟ ان کے پاس بھی تو زبان ہے نا، وہ بھی تو منہ میں زبان رکھتے ہیں، وہ بھی تو جواب دے سکتے ہیں. اصل بات کیا ہے کہ جب ہم پٹڑی سے ہٹیں گے پھر دوسرا بھی ہٹے گا. جب ہم سرکار دو جہاں کی سنت کی پٹڑی پہ چلیں گے تو کسی دوسرے کو طاقت ہی نہیں. کوئی دوسرا بات کرے ہم کہیں گے بھائی دیکھو تم صلاۃ و سلام پڑھتے ہو اذان سے پہلے، حضرت بلال نے نہیں پڑھا. اور جی ہمیں محبت ہے، تم بلال سے بڑے عاشق نہیں ہو. تم تو مجنو ہو چوری والے، بلال تو خون دینے والا مجنو تھا. ابھی محظورہ نے اذان سے پہلے یہ ٹکڑا نہیں لگایا. عبداللہ ابن ام مکتوم معظم رسول اللہ ہے، انہوں نے یہ ٹکڑا نہیں لگایا. پھر صحابہ کو حضور نے خود اذان سکھائی، اور حضور نے اذان کہاں سے شروع کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے حکم نہیں دیا کہ صلاۃ و سلام پڑھو، بعد میں حکم دیا کہ جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پہ درود پڑھو. درود پڑھ کے دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة وابعثه مقاما محمودا. دیکھو اگر نعوذ باللہ کوئی آدمی صلاۃ و سلام کا منکر ہوتا تو بعد والے درود کا بھی ہم انکار کر دیتے. لیکن جہاں حضور نے حکم دیا وہ بتلا دیا، جہاں حکم نہیں دیا وہ بھی بتلا دیا. اور وسیلہ سے مراد وسیلہ پکڑنا نہیں. بعض جاہل اسی لفظ کو پکڑ لیتے ہیں. وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے جنت میں، اور اسی کی آگے تفسیر ہے مقام محمودا. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ حضور کو وہ سب سے اونچا مقام دے. وہ تو ہے حضور کا، اللہ نے وعدہ کیا ہے حضور کو وہ مقام دیں گے، اللہ کا فیصلہ ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرا مدنی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملے گا. لیکن اگر ہم دین اسلام میں جوڑ نہ لگاتے، ہم کہہ دیتے کہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ. اور بعض علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ان نے فرمایا کہ قرآن مقدس میں سورۃ بقرہ جب پڑھتے ہو سب سے پہلے آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور وہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایمان بالغیب لانے والے، نمازیں قائم کرنے والے، اللہ کے رزق میں خرچ کرنے والے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اور میرا مدنی جو ہم نے آپ پہ اتارا اس پہ ایمان لانے والے، آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری ان پہ ایمان لانے والے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور آخرت پہ یقین رکھنے والے جن میں یہ صفتیں ہیں، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ. یہی لوگ ہدایت پہ ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اور علماء نے لکھا کہ ایمان بالغیب ایک بڑی شان ہے، بڑی صفت ہے. جیسے ایک دفعہ حضور پاک نے فرمایا وَدِدتُّ، میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا. صحابہ نے کہا لسنا اخوانک یا رسول اللہ، حضور کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو مجھ پہ بن دیکھے ایمان لائیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیں حضور بھائی بنا رہے ہیں، اور ہمارے جاہل کہتے ہیں دیکھو جی نبی کو بھائی بنا دیا. ہم نے تو نہیں بنایا حضور، یہ تو حضور بنا رہے ہیں. تم نہیں بننا چاہتے حضور کے بھائی تو اللہ تمہیں محروم کرے. اللہ کتنی بڑی شان. آپ نے فرمایا میرے بھائی تو وہ ہیں نا، فرمایا کہ تمہارا بڑا مقام ہے، لیکن تم نے مجھ کو دیکھ کے ایمان قبول کیا ہے. میرے بھائی تو وہ ہوں گے جنہوں نے نہ مدنی دیکھا، نہ صحابہ دیکھے، نہ خدا دیکھا، نہ عرش دیکھا، نہ کرسی دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ ملائکہ دیکھے، لیکن ایمان لائے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کیا دیکھا ہم نے اس میں؟ لیکن ایمان لے آئے ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا اللہ نے قرآن میں کچھ ایسے حرف رکھ دیے کہ میرا مدنی ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن اسی قرآن میں کچھ حرف ہیں جو آپ کو نہیں بتلائے، تاکہ ایمان بالغیب بھی ہو جائے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن حروف کا علم اللہ نے نہیں دیا. اللہ دیں گے تو بتلائیں گے نا، اللہ نہیں دیں گے تو نہیں بتلائیں گے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حروف مقطعات سے میں پوری بحث کر چکا ہوں سورۃ البقرہ میں. آگے فرماتی ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اے ھذا ذکر رحمت اللہ. یہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے جو اللہ نے اپنے بندے اپنے عبد حضرت زکریا پہ فرمائی. وقرا یحییٰ ابن یعمر ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. زکریا مد، زکریا قصر، دونوں قراتیں جائز ہیں. مد سے پڑھیں یا قصر سے پڑھیں، قراتان مشہورتان، دونوں قراتیں مشہور ہیں. فبأیتہما قرأ القاری ومصیب، جو بھی قرات پڑھیں گے وہ ٹھیک ہے. حضرت زکریا کون تھے؟ وکان نبی عظیما من انبیاء بنی اسرائیل، بڑے شان والے نبی گزرے. وفی صحیح البخاری انہ کان نجارا یأکل من عمل یدہ بالنجارۃ. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے نجار تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے. جیسے ہمارے درخان لکڑی کا کام کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے اپنا رزق کھاتے تھے. نبی ہے لیکن اپنے ہاتھ سے کام کرنا عیب نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آج تو جو غریب ہے نا وہ عیب ہے بس.
جو امیر ہے اس کے ہر عیب پہ پردہ ہے، چاہے وہ کچھ ہو. اگر غریب ہے، کون ہے؟ اور جی چھوڑو، قریشی نہیں، پیسے والا مخدوم تھا. تو عزت پیسے کی ہوئی نا، نسب کی تو نہیں ہوئی نا. عزت جو ہے وہ تو دولت کی ہے. یہ کون ہے جناب؟ مخدوم سا سجادہ نشین، نماز نہیں پڑھتا ہے، سجادہ نشین، قریب شیو ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، پگڑی باندھ کے آ جاتے ہیں، فلاں گدی نشین سبحان. یہ گدی ہوتی ہے نا وہ جو چاولوں کی نکلتی ہے، جب چاول صاف کرتے ہیں، یہ وہ نشین ہے. ذاتوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے بند، کہاں اولیاء اللہ اور کہاں یہ فاسق و فاجر مجاور بن کے دعوے دار بن بیٹھے. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. اقبال ایسے تو نہیں رو گیا نا، وہ تو میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، ذاتوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. یہ وارث ہونے کی حیثیت میں گدیوں پہ بیٹھ گئے، کہاں عقاب اور کہاں قبا. اور ہماری قوم بڑی سیدھی سادی ہے، کہہ رہے ہیں سائیں مرشد دا پتر ہے. سائیں دیکھو نا، پانی پرید بھی ہوئے تے اگ بجھا سکتا ہے. کیسا دماغ ہے ہمارے لوگوں کا بھی ماشاءاللہ. وہ ہمارے توفیق صاحب ہے نا، وہ کہتے تھے پیسے مکی صاحب شکر کرو ابو جہل پر گیا. وہ بدبخت ہمارے ملک میں آتا نا، لوگ کہتے ہیں اس کو بھی 10 روپے نظر دیتے اور نبی کا رشتے دار ہے، مکے تو آیا ہے. شکر کرو ابھی لہب اور ابو جہل مر گیا، جان چھوٹی، ہم نے نہیں دیکھا. ہمارے لوگ ایسے شریف ہیں کہ وہ بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی نظر دے دو، میاں مکے تو آیا ہے، نبی کا رشتے دار ہے. نبی کا رشتے دار ابو جہل ہو، یہ ہاتھ چومنے کو تیار کھڑے ہیں. سبحان انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو ہر وہ بندہ رشتے دار بن سکتا ہے جس کے عمل اچھے ہوں، عقیدہ اچھا. اللہ نے نوح علیہ السلام کو کیا فرما دیا جب انہوں نے کہا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اللہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح. کیا ماننا؟ اس کے عمل بھڑے. سب سے عمل قبول تب ہوگا جب ایمان ہوگا. اس کا تو ایمان ہی نہیں، تو عمل تو خود بخود بھڑے ہو گئے. اس لیے قرآن نے کہہ دیا پیغمبر تیرا بیٹا نہیں ہے. تو یاد رکھو جو قریشی ہو یا سید ہو، اگر محمد مدنی کی سنت پہ چلنے والا نہیں، کوئی حضور کا بیٹا نہیں. لیکن اگر کوئی میراثی ہے، پاولی ہے، موچی ہے، کمی ہے، لیکن سنت محمد پہ چلنے والا وہ وارث ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ. اسی لیے اقبال کہہ گیا نا کہ بلال از حبش صہیب از روم ابو جہل ز مکہ اینچ بلجویز. کہتا میرا مولا بلال حبش سے آگے محمد مدنی کا غلام بن گیا، صہیب روم سے آگے جنت کا سردار بن گیا، ابو جہل جو مکے میں پیدا ہوا زمزم کے پانی سے گھٹی لگی جہنم کا سردار بن گیا. اس لیے یہ نہ کہا کرو سائیں مرشد کا بیٹا ہے، کوئی مرشد کا بیٹا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال بعض المسلمين ما اخفى دعاء لله ان في طلب بلدی روح نظر کبره. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سے چھپ چھپ کے دعائیں، عاجزی سے دعائیں مانگی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اب بڑھاپے میں بھی اس کو جوانی چاہیے، بڑھاپے میں بھی اس کو اولادوں کی فکر ہے. نہ میرا اللہ، میں تو اولاد بھی دین کے لیے مانگ رہا ہوں، میں تو اولاد تیرے دین کو آگے چلانے کے لیے مانگ رہا ہوں.
دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین والا بنائے، اللہ تیری اولادوں کو بھی دین والا بنائے، اور اللہ ان کو اپنی اور سرکار دو عالم کی اور والدین کی فرما برداری نصیب فرمائے، اور اس دور فتن کے ہر فتنے سے بچائے۔ دعا کیا کرو، اللہ پاک کریم ہے، سن لیں گے۔ کہتے جی کہ میں چھٹی گیا تھا، میں نے واپسی سے احرام کراچی سے باندھ لیا، اچھا کیا، لیکن حالت احرام کے دوران خارش ہوئی، میں نے ایسے داڑھی کو کھجایا تو بال گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ یاد رکھو، ہاتھ لگانے سے یا وضو کرنے سے جو بال گرتے ہیں نا، وہ بال مردہ ہوتا ہے، جو زندہ بال ہو وہ کبھی نہیں گرتا، اور ایسے بال اگر گر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بال کاٹو نہیں، بال خود کھینچو نہیں، یہ مانا نہیں کہ ہاتھ لگاؤ گر گیا تو گر گیا، کیا ہو گیا؟ کہتے جی کہ عقیقے میں گائے بھی دے سکتے ہیں، بالکل جناب، گائے دو، اونٹ دو، بھینس دو، سنت یہ ہے کہ 2 بکرے دینے، اب 2 کے بجائے تم زیادہ دے رہے ہو یا اسی میں حصہ رکھ رہے ہو، ٹھیک۔ کہتے جی قربانی کا بکرا 2 ہفتے گھر میں لے آئے ہیں، اور اگر وہ 2-3 دن میں مر رہا ہے تو ذبح کر دیں، ہاں کر دو ذبح، حلال تو کرو، ذبح کر کے کھا لو، یہ گوشت ہو گیا، قربانی کا بکرا اور دینا ہوگا۔ کیوں؟ نماز وقت سے پہلے تو نہیں پڑھ سکتے نا، قربانی بھی وقت سے پہلے نہیں کر سکتے، اب تمہاری قسمت وہ بیچارہ پہلے مرنے لگ گیا ہے، اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو حرام کر دو، بہرحال اس کو ذبح کر کے کھا لو، یہ بطور گوشت کام آ گیا، لیکن قربانی الگ کرنی ہوگی۔ بی بی اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب ان کا نام ہے، تقریباً پہلی بی بی بیٹی کا۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ حنفی حضرات کو گمراہ کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھا کرو کہ تمام ائمہ برحق ہیں، لیکن کسی فقہ کو ایک ملک میں ٹھکانہ ملا، کسی فقہ کو 2 یا 1.5 ملک میں ٹھکانہ ملا، یہ فقہ حنفی ہے جس کو ایک نہیں پورے کئی ملکوں میں اور ماوراء النہر میں اور ہر مقام پہ اللہ نے قبول فرمایا۔ تو جب تم ان کو گمراہ کہتے ہو، کبھی سوچا بھی کرو کہ کتنے ملک کے مسلمانوں کو گمراہ کہہ دیا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ بعض کہتے ہیں حنفیت کے پیچھے نواز، اللہ ہدایت ہے، بڑے چھوڑے ان جھگڑوں میں نہ پڑو، پہلے حضور کی امت بڑے جھگڑوں میں ہے۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، آپ طواف کریں، عمرہ کریں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ ثواب دیں گے۔ کہتے جی کہ آپ کی تقریر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوتے رہتے ہیں، تو آپ جگایا کریں، سارے کام مجھ سے نہ کروائیں، کچھ آپ بھی ڈیوٹی کریں۔ ایک آدمی پر اس کی بیوی نے جادو کر دیا ہے، ماشاءاللہ بیوی بڑی قابل ہے یار، کوئی جادو شادو نہیں ہے، ایسے تمہیں بے وقوف بنایا ہوا ہے، کوئی جادو شادو نہیں، نہ تیری بیوی کو جادو آتا ہے اور نہ تجھے آتا ہے، کوئی فکر نہ کرو، سورۃ البقرہ قرآن کی سورۃ البقرہ ہے نا، گھر میں پڑھا کرو، اور ہر وقت صبح و شام جب موقع ملے، اور اس پر بیوی پر بھی دم کیا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بہرحال یہ وہم ہوتے ہیں، لوگ دماغوں میں ڈال دیتے ہیں جی بیوی نے جادو کر، ماں نے نہیں کیا آج تک جادو، جادو بیوی کا ہی چلتا ہے سارا۔ دروازہ بند کر کے ریڈیو فل والیوم پہ کھول دو، بلوچوں کا اگر علاج کرنا ہو، ایک لکڑی ہاتھ میں لے لو، 100 پہ گن کے بھول جاؤ، دیکھو جادو نکلتا ہے۔ بیوی نے تو جادو کیا ہے نا جناب، اس لیے تو تم ماں باپ کو چھوڑ کے اس کے جوتے اٹھا رہے ہو، جادو تو ہے نا۔ سبحان اللہ، ماں باپ اب کس کام کے رہے، اب تو تمہیں بیوی کی ضرورت ہے، اور ماں باپ تو تم منڈی میں اور بھی خرید لو گے، جس کو چاہو گے کہہ دے گا ابا جی اماں جی، بس
بیوی مشکل سے ملے گی نا، عقل مار دینی پڑے گی، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، رشتہ مانگنا پڑے گا، مائیں تو بکتی ہیں بیچاری، مل جائیں گی۔ کوئی جادو شادو نہیں، تیرے اپنے ایمان میں خلل ہے۔ امام کے پیچھے حنفی مسلک میں کوئی بھی رکعت ہو فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں گناہوں میں گزارا، بس توبہ کرو، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے پردہ ڈالا ہے تم کیوں اپنی بے پردگی کرتے ہو؟ اللہ کے آگے جا کے چپ کر کے توبہ کرو، چاہے 100 سال گناہوں میں گزرے، سچے دل سے توبہ کا لفظ نکلے، اللہ سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ دعا میں وسیلہ نہیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگو۔ عورت کا پردہ نفلی ہے، واجب ہے، نہ نفل ہے نہ سنت، واجب ہے، قرآن کا حکم ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے، صفیں بنایا کرو، پہلی دوسری تیسری، اگلی صف میں جگہ خالی ہے اس صف کو پورا کرو، الاول فالاول، صف نمبر وار پورا کرنے کی کوشش کرو۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، بوسہ نہ دیں۔ حرم سے مراد جو چیزیں باہر حلال ہیں اس کے اندر حرام ہیں۔ اگر ہم نماز میں بعد میں پہنچے ہیں تو جہاں امام نے نماز پڑھائی ہے وہاں تو نہ کھڑے ہوں، دور کھڑے ہو کے جماعت کر لیں دوسری۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ احناف کے نزدیک واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں، نفل کسی کے نزدیک بھی نہیں۔ ہر آدمی نے 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ نفلی عمرہ بہتر ہے یا طواف؟ جتنی دیر عمرے میں لگے اتنی دیر طواف میں لگاؤ تو طواف بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے بالکل خانہ کعبہ کی طرف پوچھ چل جاتی تھی مدینہ شریف سے۔ کہتے جی کہ میت کے لیے کل شریف اور جو پڑھتے ہیں اور فروٹ اور کشمش اور حلویات پڑھتے ہیں، یار یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، روز پوچھتے وہ مولوی مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں تو رزق دیا ہے اپنے خزانے سے، تم ہماری روٹی پہ کیوں پاؤں مارتے ہو؟ لیکن شریعت کے مسئلے میں خالص حرام ہے۔ اگر ایک آدمی مر گیا، کوئی آدمی قرآن تلاوت کر کے بخشے، اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ بالکل اولاد قرآن پڑھے، ان کے لیے خیرات کرے، ان کے لیے مسجدیں بناؤ، ان کے لیے مدرسے بنواؤ، جہاں پانی نہ ہو نل لگوا دو، کہیں کنواں کھدوا دو تاکہ صدقہ جاریہ رہے ان کے لیے ہمیشہ، اور ان کو قبر کے بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ میں نے دوسری دفعہ عمرہ کیا ہے، بنیان اتارنے کا مجھے خیال ہی نہیں رہا، کیونکہ احرام تو میں نے سر پہ باندھا تھا، یعنی احرام جو یوں ڈالا پھر بھی بنیان تو نظر نہیں آیا۔ بہرحال جناب آپ خیرات کریں، 5-10 ریال، دم تو نہیں پڑتی کہ یاد آیا تو اتار دیا آپ نے۔ میں نے ایک نیت میں دوبارہ سجدہ صاحب کیا، مجھے نہیں پتا ہے کیا مقصد ہے، میں نہیں سمجھا۔ اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، کسی کام کے وجہ سے مدینہ منورہ گیا ہے، تو واپسی پہ اس کو بھی احرام باندھنا چاہیے کہ مدینہ منورہ میقات ہے، میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ ہاں فقہا اس کو اجازت دیتے ہیں جس کی ڈیوٹی ہے، روز جاتا ہے، دوسرے دن جاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، کار چلاتا ہے، بس چلاتا ہے، روز آ رہا ہے، دوسرے دن آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ نہ باندھے تو کوئی حل نہیں۔ جو کبھی کبھی جائے اس کو احرام باندھنا چاہیے۔ حرم کے باہر جو جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم استعمال کریں، بالکل نہ کریں۔
یہ لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ جی میرا جوتا گم ہو گیا، باہر پڑا تھا میں نے اٹھا لیا، چلو تیری بیوی گم ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ یعنی بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی حلال ہے۔ اللہ کے بندے اپنے عمرے شمرے خراب نہ کرو، جوتے جو ہے نا تھیلی بنا لو، کپڑا بنا لو، لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھ دو، بلا وجہ 2 ریال کے جوتے میں اپنے عمرے کو شک میں ڈالتے ہو، کیا ضرورت؟